اب دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیں، آج جسے ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں یہ اور چیز ہے، جسے قرآن نے مسجد اقصیٰ کہا وہ اور چیز ہے۔ میں پہلے اس کی وضاحت کر دوں۔ ایک عام طور پہ آج بات کی جاتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری تو اس وقت کوئی اس طرح کی عمارت موجود ہی نہیں تھی۔ جو عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اس کو پہلے بخت نصر نے گرا دیا تھا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا تھا 150 سال کے بعد، تو پھر اسے رومی ٹائٹس جو تھا اس نے گرا دیا تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو سلیمان علیہ السلام کی وہ مسجد موجود نہیں تھی، بلکہ جو آج اس کی حالت ہے یعنی ایک دیوار تھی، دیوار گریا جسے کہتے ہیں، وہ تھی۔ تو یہ کون سی مسجد ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا؟ یہ سوال ذہن میں رکھیے۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج جسے ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا ہے۔ تو اب ذرا تھوڑے تاریخ کے تناظر میں بات سمجھ لیں کہ قرآن مسجد کہتا کسے ہے؟ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں نا مسجد حرام، تو وہ بھی مسجد موجود نہیں تھی۔ مطاف تھا، خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ مسجد تو نہیں ہے، اس کے گرد مطاف ہے۔ تو مسجد حرام در حقیقت اس پورے علاقے کو کہتے ہیں جسے آپ حدود حرم کہتے ہیں، یہ سب مسجد حرام ہے۔ مسجد کسی عمارت کو نہیں کہتے، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ الفاظ ہیں ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ یہ حکم جو ہے قربانی کرنے کا، جو حج کے ساتھ عمرہ بھی کرے گا اسے قربانی کرنی ہوگی، یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جس کے اہل و عیال مسجد حرام میں رہائش پذیر نہ ہوں۔ اب آپ سوچیں اگر مسجد سے مراد وہ عمارت ہو جسے ہم مسجد کہتے ہیں، تو مسجد کے اندر کسی کی رہائش ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے جن کی رہائش مسجد حرام کے اندر ہے ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، جن کی رہائش مسجد حرام سے باہر کے ہیں، جو یہاں کے مقیمی نہیں ہیں، یہ ان کے لیے یہ حکم۔ تو اب یہ مسجد حرام کون سی ہے؟ تو یہ در حقیقت وہ جو حدود حرم کہلاتی ہیں، ایک ہے میقات جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، ایک ہے حدود حرم۔ تو جو حدود حرم ہے وہ سارا مسجد حرام، وہاں پہ وہ عمارت ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح آپ دیکھیں قربانی کے لیے آتا ہے ان دا بیت العتیق، قربانی کہاں کی جائے گی؟ بیت العتیق۔ بیت العتیق کون سا ہے؟ خانہ کعبہ کی کہاں جاتی ہے؟ مینا میں۔ تو مینا بھی چونکہ حدود حرم کے اندر ہے لہٰذا یہ بیت العتیق ہی ہے، بے شک وہاں پہ عمارت نہ ہو۔ اب اس پر قیاس کر کے آپ بیت المقدس چلے جائیں تو جو اس مسجد کی حدود ہے یا جو بھی وہاں پہ عمارت ہو یا عمارت نہ ہو، وہ سب کا سب بیت المقدس یا وہ مسجد اقصیٰ کہلائے، دور والی مسجد، لفظی ترجمہ ہوگا دور والی مسجد۔